حاتم تائی کون تھا؟ کیا مسلمان تھا؟ نہیں۔ سکی تھا؟ جی۔ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ جہنم میں ہے۔ حاتم تائی پہاڑ کے اوپر آگ کیوں جلاتا تھا؟ حاتم تائی کی ایک بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کیا کہا جب حضور نے اس کو آزاد کر دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم تائی کون تھا؟ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ اس کی بیٹی بیٹا حضور کے پاس کیوں آئے؟ پہاڑ پر کیوں آگے جلاتا تھا؟ اور وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہے تحقیق کی روشنی میں۔ آپ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ حاتم تائی کے بارے میں آپ کو اچھی، پکی اور سچی جانکاری حاصل ہو جائے گی۔ بہت محنت کرنے کے بعد میں کئی دن کے بعد میں یہ ساری عبارتیں جمع کر پاتا ہوں، تو سنیں آپ۔ ہیڈنگ: کیا حاتم تائی مسلمان تھا؟ کیا وہ جنت میں ہے؟ کیا اس کو سخی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ حاتم تائی مسلمان تھا، بہت بڑا سخی تھا اور ابھی جنت میں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اب اس کی تحقیق سنیں آپ۔ حاتم تائی مسلمان نہیں تھا مگر سخی تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظاہراً تشریف لانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے حاتم تائی کا۔ حاتم تائی مسلمان نہیں تھا مگر سخی تھا۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی غوث و خواجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119۔ ٹھیک۔ تذکرہ اس کا اس طرح ہے: حاتم تائی عرب کے جاہلی دور کا نامور شاعر اور بہت بڑا سخی انسان تھا۔ سخاوت تو اتنی کرتا تھا، مطلب دوسروں کی مدد اتنی کرتا تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی کرے تو علاقے کا علاقہ امیر ہو جائے۔ اس کی 3 اولادیں تھیں، عبداللہ اور صفانہ، اور اس کو صفانہ بھی پڑھا گیا، اور عدی۔ آخری دونوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے، یعنی آخر والے 2 بچے اس کے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حاتم بن عبداللہ بن سعد بن اخزم بن ابی اخزم تائی 587 عیسوی میں فوت ہوئے۔ حاتم بہت اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، اس کا اخلاق بہت بہترین تھا، ہر کسی سے پیار محبت سے پیش آتا تھا۔ ایسے اخلاق تھے جو ایمان والوں کے اخلاق ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ حاتم کی بیٹی صفانہ جب قید ہو کر آئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ قید ہو کے سارے قیدی آئے، ان میں حاتم تائی کی لڑکی صفانہ بھی موجود تھی۔ سامنے پیش ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رہائی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی: میرا باپ قیدیوں کو آزاد کیا کرتا تھا، حاتم تائی حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے ضرورت مندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ صفات مومن کی ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، پریشانوں کی پریشانی دور کرنا، حقوق کی حفاظت کرنا، یہی تو ایمان والوں کی علامات ہیں۔ تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، یعنی اس کے لیے دعا کرتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا، یعنی اچھا اخلاق والا تھا، اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ حاتم کے بیٹے عدی قبیلہ طے کے سردار تھے۔ ایک کتاب میں ہم نے پڑھا طی لکھا تھا، ایک میں طے لکھا تھا، زبر زیر باقاعدہ اعراب لگے ہوئے تھے۔ قبیلہ طے کے سردار تھے، ابتدا میں بت پرست تھے، لیکن بعد میں مسیحی مذہب قبول کر لیا۔ کس نے؟ حاتم تائی کے جو بیٹے تھے عدی۔ بیٹی کا واقعہ تو آپ نے سن لیا، اب عدی جو بیٹے تھے، کیونکہ 2 بچے مسلمان ہوئے تھے تو دوسرے والے لڑکے جو تھے، اور آخر میں اسلام قبول کر لیا۔ آپ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، یعنی حاتم تائی کے جو بیٹے عدی تھے ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اچھی تعلقات تھے، بہت اچھی بیٹھک اٹھک تھی، وہ ہر ٹائم حضرت علی کی صحبت میں رہتے تھے۔ اس لیے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راست رہے، یعنی آپ کے دہنے بازو رہے۔
ان جنگوں میں اپنی آنکھیں اور بیٹے تعریف طرفہ اور تعریف قربان کیے. 3 بیٹے عدی نے اپنے قربان کر دیے ان جنگوں میں حضرت علی کی محبت میں، اسلام کے خاطر اپنی آنکھیں بھی قربان کر دی. اب آپ دیکھیں باپ کتنا بڑا سخی، اور بیٹا جب ایمان لایا تو بیٹے نے 3 بیٹے قربان کر دیے پلس اپنی آنکھیں بھی قربان کر دی عظمت اسلام کے خاطر. حضرت عدی 572 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 687 عیسوی میں تقریباً 114 یا 115 سال کی عمر پا کر جزیرہ نما عرب میں مدفون ہوئے، یعنی عرب کے علاقے میں آپ کو دفن کیا گیا. اب وہ علاقہ آپ کا وطن تھا. حاتم طائی تقریباً آج سے 1500 سال پہلے جبل سمورا کی چوٹی پر واقع مقام پر آگ جلایا کرتا تھا، یعنی پہاڑ کی چوٹی پہ آگ جلاتا تھا روزانہ دستور کے حساب سے، جیسے کہ کسی نے ڈیوٹی لگا دی ہو. کیوں؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ اس وجہ سے تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے. یعنی کتنا بہترین آدمی تھا، سخاوت تو اس کی عام تھی. پھر دن بھر سخاوت کرنے کے بعد میں پھر رات میں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاتا تھا اور وہاں پر آگ جلاتا تھا تاکہ کوئی بھی راستے والا نکلے تو وہ اجالے میں نکلے. اور آج کل لوگوں کا ایسا دستور ہو گیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کے دروازوں پر اندھیرا ہو جائے، یعنی ہر کسی کا برا چیتنا. اور ایک حاتم طائی تھے جو ایمان بھی لے کر کے نہیں آئے تھے، تب بتاؤ دن میں سخاوت کر رہے ہیں اور رات کو روشنی کر رہے ہیں، ہر طرف سے اللہ کے بندوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی اخلاق ہونا چاہیے. اس وجہ سے تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے. وہ جگہ آج بھی حاتم طائی کے آتش دان کے نام سے مشہور ہے، آج بھی وہاں مشہور ہے، اس کو توڑا نہیں گیا ہے. حاتم طائی کا آبائی علاقہ سعودی عرب میں ہے. حاتم طائی اپنے قبیلے طے کے سردار اور ایک بہت اچھے شاعر تھے، یعنی شاعری بہت اچھی تھی حاتم طائی کی. آپ سرچ کرنا گوگل پہ یا کتابوں میں حاتم طائی کی شاعری آپ کو مل جائے گی. اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے کہ حاتم طائی جہنم میں ہے، ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ تحقیق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حاتم طائی کون تھا، اس کے کتنے بچے ایمان لائے تھے، کون سے بچہ قید ہوا تھا، کون سے بچے نے کہاں جنگیں لڑی. یہ ساری چیزیں آپ نے سن لی. حاتم طائی کا عقیدہ کیا تھا، ساری باتیں سننے کے بعد میں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھ دیں اپنی رائے. اور اگر پسند نہ آیا ہو تو ویڈیو چھوڑ کے آپ جا سکتے ہیں. اور اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ جو میں محنت کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے تاکہ اللہ کے بندوں کو تھوڑی جانکاری حاصل ہو جائے، صرف یہی نیت ہے. اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.